السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن میں راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ناظرین۔ آج میں پروگرام تو کرنا چاہتا سوات کے معاملات پر اور کچھ کل ہونے والے ضمنی انتخابات پر، لیکن امریکی صدر جو بائیڈن کے بیان نے ایک تہلکہ مچا لیا ہے۔ ہر طرف وہی چیز ڈسکس ہو رہی ہے۔ ہم نے کہا کہ آج کے پروگرام میں کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، کچھ حقائق آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تاکہ آپ کو آسانی ہو یہ سمجھنے میں کہ یہ معاملہ کیوں ہوا، کیا ہو رہا ہے اور یہاں تک ہم کیسے پہنچے۔ آج کے اس پروگرام میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ امریکی سفیر کو طلب کر لیا گیا ہے اور انہیں احتجاجی مراسلہ جسے ڈیمارش بھی کہا جاتا ہے وہ دے دیا گیا، امریکہ سے وضاحت بھی طلب کی گئی ہے، اور امریکی صدر کا جو یہ بیان ہے اس کے حقائق کیا ہیں اس پہ بات کریں گے، اور پاکستانی حکومت اور پاکستان کے جو مختلف سیاستدان ہیں ان کا رد عمل اس کے اوپر کیا ہے، اور یہ معاملات یہاں تک کیسے پہنچے، اصل سازش بھی کوئی بے نقاب ہوئی ہے وہ کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آخر میں ہم ضمنی انتخاب پہ بات کریں گے۔ مگر اس سے پہلے کہ میں اپنے پروگرام کو آگے بڑھاؤں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ناظرین امریکی صدر جو بائیڈن کے آج کے اس متنازع بیان پر، جس پر ہر طرف ایک شور برپا ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ انہوں نے ایک یہ بیان دیا ہے کہ جی پاکستان کا جو ایٹمی پروگرام ہے وہ غیر منظم ہے اور پاکستان ایک خطرناک ملک ہے یا خطرناک ریاست ہے۔ اب یہاں پر کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ انہوں نے یہ جو بیان دیا ہے اس کے سیاق و سباق کیا ہے اور اس بیان کی اہمیت کیا ہے۔ یہاں پر یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ امریکی صدر نے یہ بیان کوئی آفیشلی وائٹ ہاؤس کے پلیٹ فارم سے نہیں دیا۔ انہوں نے بطور امریکی صدر کوئی قوم سے خطاب کرتے ہوئے ایسی بات نہیں کی، انہوں نے کوئی پریس کانفرنس کرتے ہوئے یا کوئی میڈیا بریفنگ دیتے ہوئے ایسی بات نہیں کی، انہوں نے اپنے کسی کابینہ کے اجلاس میں کسی اپنے ایوان میں بات کرتے ہوئے یہ بات نہیں کی۔ انہوں نے یہ بات کی ہے اپنی پارٹی کی جو ایک اجلاس تھا اس کے اندر انہوں نے یہ بات کی ہے، اور یہ اجلاس ان کا ہو رہا تھا کہ 2024 میں الیکشن آنے والا ہے امریکہ کا صدارتی، اور اس کے لیے کمپین 1-1.5 سال پہلے شروع ہو جاتی ہے اور وہ کمپین اب شروع ہونے جا رہی ہے، اور اس سلسلے میں جو امریکی صدر ہیں وہ بھی اس اجلاس میں موجود ہے کیونکہ وہ اپنی پارٹی کے ایک رکن کی حیثیت سے امریکہ کے صدر منتخب ہوئے ہیں، تو وہاں پر انہوں نے یہ بات کی۔ اب یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ انہوں نے بات کیوں کی ہے اور اس کے پیچھے کیا کہانی ہے۔ ہم عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جو مخالفانہ سیاست جو ہے اس کی بنیاد شاید پاکستان، بھارت اور تیسری دنیا میں زیادہ، لیکن ایسا بات نہیں ہے، یہ پوری دنیا میں ایسی ہے۔ اب امریکہ کی مثال لے لیجئے، امریکہ کا جو بھی صدر آتا ہے اس کو اپنا الیکشن لڑنے کے لیے کوئی ایک ولن کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہر بار وہ کوئی نہ کوئی ولن تلاش کرتا ہے۔ کوئی امریکہ کا صدر جو ہے وہ افغانستان پر حملہ کر کے جو ہے وہ اپنا الیکشن جیتنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی امریکہ کا صدر خلیج کی جنگ کر کے الیکشن جیتنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی جنگ شروع کر کے الیکشن جیتنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی جنگ ختم کر کے دستے واپس بلا کر اپنا الیکشن سیدھا کرنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی کہ ایک نہ ایک وہ ان کو ضرورت ہوتی ہے ایشو کی، اور اس ایشو کے بیس پر امریکہ کا جو صدر ہوتا ہے وہ دوسری بار بھی منتخب ہونا چاہتا ہے، اور یقینی بات ہے جو اس کے مخالف امیدوار ہوتے ہیں وہ بھی کچھ ایسا ہی کرتے ہیں۔ تو اس دفعہ بھی امریکہ کو کسی نہ کسی کی ضرورت تو تھی، لیکن فی الحال ان کو ایک ولن جو ہے، اگر ہم یہ سمجھیں کہ میں پاکستان کی بات کروں تو ایسی بات نہیں ہے، ان کو اس دفعہ ولن میسر آ گیا ہے روس کی صورت میں، اور یوکرین پر جو روس نے حملہ کیا تو ان کو روس کی شکل میں ایک ولن میسر ہے جس کی بنیاد پر وہ اپنا اگلا الیکشن لڑیں گے۔ اب وہ جب روس کی بنیاد پر اگلا الیکشن لڑیں گے تو پھر چین بھی ان کا بہت بڑا دشمن وہ اس کو سمجھتے ہیں اپنا، اور جب چین کا اور روس کا وہ ذکر کرتے ہیں تو بیچ میں چلتے چلتے پاکستان کا ذکر آ رہا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے اگر یہ کوئی آفیشیل اسٹیٹمنٹ نہیں دیا تو یہ کوئی غیر اہم بات ہے، بات یہ بہت اہم ہے کہ انہوں نے پاکستان کے بارے میں یہ بیان کیوں دیا، اس کی وجوہات کیا ہیں، اس پر ہم چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو امریکی سفیر ہے پاکستان کے اندر ڈونلڈ بلو، ان کو ابھی کچھ دیر قبل جب میں یہ ولاگ ریکارڈ کرا رہا ہوں تو دفتر خارجہ میں طلب کیا گیا اور وہاں پر ان کو ایک احتجاجی مراسلہ دیا گیا جس کو سفارتی زبان میں ڈیمارش بھی کہتے ہیں، وہ ان کو دیا گیا، اور ساتھ ہی ان کو یہ بھی کہا گیا کہ وہ وضاحت دیں، امریکی حکومت سے وضاحت بھی مانگی گئی ہے اس بیان کی صدر کی جو پاکستان کے حوالے سے کیا گیا۔ اچھا، اب یہاں پہ کچھ حقائق کیا ہیں؟ حقائق یہ ہیں کہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے حوالے سے کچھ حقائق پر بات کرتے ہیں۔ پاکستان کے ایٹمی جو پروگرام کی بنیاد ذوالفقار علی بھٹو نے رکھی، اور اس کے جو روح رواں تھے وہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان تھے۔ آج وہ دونوں شخصیات اس دنیا میں نہیں ہیں۔ اب پھر اس پروگرام کو آگے بڑھانے کا سہرا جنرل ضیاء الحق کے سر جاتا ہے۔ جنرل صاحب
چاہے وہ فوجی عامر تھے کچھ بھی تھا، لیکن ایٹمی معاملے کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ وہ پاکستان کے جتنے بھی لوگ گزرے، چاہے وہ ڈیموکریٹک تھے چاہے وہ ڈکٹیٹر تھے، اس حوالے سے کسی نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر ڈاکٹر قدیر خان تک۔ ڈاکٹر قدیر خان سیاستدان تو نہیں تھے، وہ تو ایک سائنسدان تھے، لیکن ذوالفقار علی بھٹو کے بدترین دشمن ضیاء الحق، اور ضیاء الحق کے جو آگے سے بدترین دشمن محترمہ بینظیر بھٹو، اور پھر ان کے جو مخالف تھے نواز شریف صاحب، اور پھر جو جتنے بھی ہماری جو لیڈرشپ چلتی رہی، ایون جو بیچ میں غلام اسحاق خان تھے، وہ ان کی بھی ایک شہرت یہ تھی کہ جی وہ بڑے اسٹیبلشمنٹ کے آدمی اور بڑے ایٹمی پروگرام کے حوالے سے ان کا بھی بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ بہت سارے لوگوں کا کنٹریبیوشن، اور یہ ایک بڑی اچھی بات ہے کہ کم از کم اتنی اس قوم کے لیڈرز کے اندر ایک چیز زندہ تھی کہ وہ اپنے جو ایک دوسرے سے، چاہے وہ ایک دوسرے کی جان کے بھی دشمن تھے، لیکن ایٹمی پروگرام اور پاکستان کی قومی سلامتی کے حوالے سے کسی نے کبھی کوئی سمجھوتا نہیں کیا، اور کسی نے کوئی ایک قدم پیچھے بھی نہیں ہٹا۔ ذوالفقار علی بھٹو کا یہ فقرہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم گھاس کھا لیں گے لیکن ایٹم بم بنائیں گے، اور جب ایٹمی دھماکوں کی باری اور دنیا نے پاکستان کو دھمکیاں دیں کہ جی آپ اگر ایٹمی دھماکے کریں گے تو آپ پتھر کے زمانے میں چلے جائیں گے، آپ بھوکے مر جائیں گے، تو اس وقت نواز شریف نے بھی یہ کہا تھا کہ ہم پیٹ پر پتھر باندھ لیں گے لیکن ایٹمی دھماکے ضرور کریں گے، اور انہوں نے کیے، بڑا دباؤ ہے، انہوں نے برداشت کیا۔ اچھا، اب معاملہ یہ کہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کتنا محفوظ اور کتنا غیر محفوظ ہے۔ میں کوئی یہاں پر کوئی نہ تو کوئی دفاعی تجزیہ کار ہوں، نہ مجھے ان چیزوں کے بارے میں اتنا زیادہ پتہ ہے، مجھے صرف 2-4 موٹی موٹی جھٹکی سی باتیں پتہ ہیں، اور وہ باتیں پتہ ہیں جو پاکستان کے اندر سامنے ہیں اور پوری دنیا کے سامنے ہیں۔ پاکستان کا جو ایٹمی پروگرام ہے یہ دنیا کے سیکیور ترین اور محفوظ ترین پروگراموں میں سے ایک ہے، اور پاکستان کے جوہری پروگرام کی جو سیکیورٹی ہے اور اس کے محفوظ ترین ہونے کی گواہی خود امریکہ کئی بار دے چکا ہے، اور دنیا کے بہت سارے ممالک اس چیز کو مانتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ان کو پاکستان کے ایٹمی دھماکے یا پاکستان کی ایٹمی ریاست ہونے پر اعتراض ضرور ہے، لیکن اس چیز پر وہ سارے ایگری ہیں کہ پاکستان کا جو جوہری پروگرام ہے وہ قطعی محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ اور اس کے برعکس اگر بھارت کے حوالے سے دیکھا جائے ٹیکنیکلی میں بات کروں، میں پولیٹیکلی بات نہیں کر رہا، ٹیکنیکلی وہ شاید پاکستان کے مقابلے میں اپنے ایٹمی اثاثوں کو محفوظ بنانے کے حوالے سے بہت زیادہ پیچھے ہیں، اور جو پاکستان ہے وہ اس حوالے سے ان کو ایک برتری حاصل ہے۔ اب جب یہ سب کچھ موجود ہے تو پھر یہ معاملات یہاں تک کیسے پہنچے کہ امریکہ کے صدر نے یہ بیان دیا؟ ایک پہلی بات تو میں نے آپ سے پہلے عرض کی کہ امریکہ کو ہمیشہ ایک ویلن کی ضرورت ہوتی ہے اپنے صدارتی انتخابی مہم کے لیے، تو یہ ایک تو اس کا یہ پہلو ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ معاملات یہاں تک کیسے پہنچے ہیں۔ یہ معاملات یہاں تک کیسے پہنچے ہیں اس سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ جب یہ آج یہ بیان آیا تو اس کے بعد جو پاکستان کے لیڈرشپ ہے اس کا رد عمل کیا ہے، پاکستان کی گورنمنٹ کا رد عمل کیا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے یقیناً اس کی مذمت کی اس بیان کی، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کا جو پروگرام ہے وہ محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم سرکاری رد عمل کی بات کریں تو سب سے زیادہ جو ریلیونٹ آدمی پرائم منسٹر کے بعد دوسرے نمبر پہ بنتے ہیں وہ بنتے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب، جو پاکستان کے اس وقت وزیر خارجہ ہیں۔ تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی، اس میں انہوں نے اس ساری چیز کا جائزہ لیا، اور انہوں نے کہا کہ جی ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم ڈیمارچ دیں گے، طلب بھی کریں گے، اور ہم اس معاملے کو اس طرح نہیں جانے دیں گے۔ اور پھر اس کے بعد میں نے آپ سے عرض کی کہ انہوں نے بلاول ہاؤس کراچی میں یہ پریس کانفرنس کی، اور اس کے بعد 2 گھنٹے کے بعد ان کی پریس کانفرنس کے بعد یہ خبر بھی آ گئی کہ یہ ایسا ڈیمارچ کر دیا گیا، اور احتجاجی مراسلہ بھی امریکی سفیر کو دفتر خارجہ طلب کر کے دے دیا گیا ہے۔ یہاں پر جو بلاول صاحب نے پاکستان پیپلز پارٹی کے جو آفیشیل اکاؤنٹ ہے، ٹویٹر اکاؤنٹ، اس کے ایک ٹویٹ کو ری ٹویٹ کیا ہے، انہوں نے جس میں یہ کہا گیا کہ صدر جو بائیڈن کے بیان پر امریکی سفیر کو طلب کر کے ڈیمارچ کیا جائے گا۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری، اور پھر جو موقف تھا وہ سارا بلاول صاحب نے خود اپنی پریس کانفرنس میں ادا کیا۔ دوسرا جو رد عمل تھا وہ تھا پاکستان کے 3 دفعہ کے سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف صاحب کی طرف سے۔ یہ بھی آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہوگا۔ نواز شریف صاحب اس میں لکھتے ہیں اپنے ٹویٹر میں اکاؤنٹ سے کہ پاکستان از اے ریسپانسبل نیوکلیئر اسٹیٹ دیٹ از پرفیکٹلی کیپیبل ٹو سیف گارڈنگ اٹس نیشنل انٹرسٹ whilst respecting international law and practices. Our nuclear program is no way a threat to any country. Like all independent states, Pakistan reserves the right to protect its autonomy, sovereign statehood and territorial integrity. تو یہ ایک اگر آپ اس بیان کو دیکھیں جو نواز شریف صاحب نے دیا ہے، اس کے ایک ایک لفظ کو دیکھیں تو اس سے ایک چیز نظر آتی ہے کہ یہ جیسا کہ ایک سابق وزیر اعظم کا قد کاٹ ہونا چاہیے اور جس طرح کی اس کا بیان ہونا چاہیے، یہ اسی طرح کا ایک بیان ہے جس میں صرف ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ، اور اس میں آپ دیکھیں انہوں نے کوئی
لوز بات نہیں کی کہ جس کے اوپر بنیاد کو بنا کر کوئی دوسرا ملک جو ہے وہ اس کا مس یوز کر سکے، اور ایک جیسے ایک مدبر آدمی کو بیان دینا چاہیے اس طرح کا بیان انہوں نے دیا جیسے ایک مدبر سیاسی رہنما بیان دیتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہم چلتے ہیں عمران خان صاحب، چونکہ حالیہ جو سابق آخری وزیر اعظم جو سابق وزیر اعظم میں سے جو تازہ ترین ہیں، وہ انہوں نے امریکہ کے حوالے سے یہ ایک ٹویٹ کیا ہے، دو ٹویٹس ہیں، یہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ انہوں نے امریکہ کے حوالے سے لکھا کہ وہ دنیا بھر میں جنگوں میں ملوث رہا کہ برعکس پاکستان نے خاص طور پر جوہری صلاحیت کے حصول کے بعد کب جارحیت کا مظاہرہ کیا۔ یہ حقیقت بھی نہایت اہمیت کی حامل ہے کہ بائیڈن کے بیان سے امپورٹڈ حکومت کی خارجہ پالیسی کی ناکامی اور امریکہ سے تعلقات کی بحالی اور ترتیب نو کے دعویٰ کی حیثیت جھلکتی ہے۔ اور ساتھ ہی انہوں نے جناب یہ بھی فرمایا کہ کیا یہ ہے ترتیب نو؟ یہ حکومت نااہلی کے تمام ریکارڈز توڑ چکی ہے۔ میری سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ ہمیں معاشی بدحالی کی دلدل میں دھکیلنے اور اپنے لیے NRO2 کے بندوبست سمیت وائٹ کالر مجرموں کو ملک لوٹنے کا لائسنس تھمانے سے ہٹ کر یہ سرکار ہماری قومی سلامتی پر بھی مکمل سمجھوتا کر گزرے گی۔ یہ عمران خان صاحب نے الزام عائد کیا۔ اب اس میں اگر آپ یہ دونوں ٹویٹ دیکھیں تو شاید اس کا 5 سے 7% حصہ بھی ایسا ہے جو جس پہ اس حکومت یا ان کی اپنی سیاست کے علاوہ کوئی بات انہوں نے کی ہو، اور امریکہ کے بارے میں انہوں نے ایک فکر کر کے اس کے بعد انہوں نے یہ مکمل 2 ٹویٹس جو ہیں یہ انہوں نے اپنے سیاسی مخالفین کے لیے ہی کیے ہیں۔ عمران خان صاحب کا بطور وزیر اعظم بھی رویہ میری نظر میں بڑے قابل اعتراض تھا۔ جب امریکہ کے دورے پر تھے اور اقوام متحدہ کا غالباً کوئی ایونٹ تھا اور مودی صاحب وہاں پر اپنی کمیونٹی سے تقریر کرتے تھے تو وہ بھارت کو کیسے ترقی کی طرف لے کے جائیں گے، انہوں نے اس پہ بات کی۔ انہوں نے اپنے بھارت کا مستقبل کیا ہے، انہوں نے اس کے اوپر بات کی۔ لیکن عمران خان نے وہاں پر تقریر کی، راستے منہ پہ ہاتھ بھیج کر میں واپس جا کے نواز شریف کے کمرے سے AC اتاروں گا جیل میں سے۔ تو یہ تو عمران خان صاحب مطلب اس سے آگے سوچ ہی نہیں سکتے۔ یہ میری ایک رائے، آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب یہ ساری کہانی ہے کہ عمران خان صاحب کی جو ٹویٹ ہے یہ کوئی مطلب آپ اس کو اتنا سے ٹویٹ نہ سمجھیں، اس کے پیچھے بھی ایک کہانی ہے جو میں نے آپ سے عرض کی کہ یہ معاملات یہاں تک پہنچے کیسے، اصل سازش بے نقاب ہوئی ہے۔ ایک تو عمران خان صاحب امریکی سازش کا بڑا مطلب رولا ڈالتے رہے ہیں، جس کو پاکستان کی جو تمام مسلح افواج ہیں، تمام سروسز چیفز ہیں، انہوں نے مسترد کیا، DGI SPR نے بھی مسترد کیا، اور انہوں نے بتایا کہ جی پاکستان کی ایجنسی نے تمام تحقیقی کوئی سازش نہیں، وہ بھی مسترد ہوئی۔ عدلیہ کے فیصلے میں بھی آ گیا کہ جی کوئی سازش نہیں ہوئی۔ پھر خود اب جو آخری جو بیان آیا ہے وہ خود ان کے اپنے لگائے ہوئے یعنی کہ منتخب کروائے ہوئے صدر مملکت عارف علوی صاحب نے بھی کہا کہ جی میں اس پہ کنونس نہیں ہوں اس سازش والے معاملے پہ، اور پھر ان کی آڈیوز بھی آ چکی ہیں کہ کیسے انہوں نے امریکی سائفر کو جو ہے وہ استعمال کیا اور اپنی سیاست بنانے کے لیے، ایک سازشی بیانیہ بنانے کے لیے پاکستان کی جو قومی سلامتی ہے اس کا بھی خیال نہیں کیا، اور اس کو امریکہ جیسی ایک قوت کو اپنا مخالف بنانے کی یا پاکستان کا مخالف بنانے کی کوشش کی۔ ان کو نظر آ گیا تھا میرا اقتدار تو اب جا رہا ہے تو چلے ٹھیک ہے، پاکستان کا بگڑتا ہے تو بگڑ جائے۔ میں اس چیز پہ 100% کنونس ہوں کہ عمران خان صاحب اپنی ذات سے آگے کچھ بھی نہیں سمجھتے، نہ پاکستان، نہ کوئی دین، نہ کوئی ایمان، نہ کوئی اخلاقیات، نہ کوئی چیز عمران خان صاحب اپنی ضد، اپنی انا اور اپنی ذات سے آگے نہیں سمجھتے۔ افسوسناک بات ہے۔ اب یہ معاملہ یہاں تک کیسے پہنچے؟ آپ کو یاد ہوگا جب عمران خان صاحب کی حکومت کے آخری دن چل رہے تھے تو ان دنوں پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا بجلی کا بریک ڈاؤن آیا تھا، اور اس پر جو ہے اس وقت کے وزیر توانائی تھے حماد اظہر، انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی مبینہ طور پہ۔ حماد اظہر یا جو ہیں عمر ایوب کس نے بات کی تھی؟ میرا خیال ہے غالباً حماد اظہر نے کی تھی، اگر میں ٹھیک نہ ہو تو کریکٹ کر دیجیے گا۔ لیکن بات یہ نہیں کہ کون سے وزیر نے کہا تھا، بلکہ ایک وزیر نے کہا تھا جو ایک سٹنگ وزیر تھا، اور اس نے ایک سٹیٹمنٹ دی کہ جی یہ ہمارے جو ایٹمی بجلی گھر ہیں ان میں کچھ پرابلم ہوئی ہے جس کی وجہ سے بریک ڈاؤن ہوئی۔ پہلی بات یہ کہ ایٹمی بجلی گھروں میں کوئی پرابلم نہیں ہوئی تھی، وہ کچھ اور معاملات تھے، یہ ڈیمو شیمو والا معاملہ تھا، گرڈ سٹیشنز کے ایشو تھے۔ لیکن اس کا میں نے اس وقت بھی عرض کی تھی کہ یہ اس کا امپیکٹ بڑا غلط جا رہا ہے، آپ دنیا کو ایک بہت غلط طریقے سے پاکستان کو پینٹ کر رہے ہیں، اور آپ یہ کیس بنا رہے ہیں کہ اگر پاکستان ایٹمی بجلی کا ٹھیک طریقے سے نہیں چلا سکتا تو وہ ایٹم بم کو کیسے وہ پراپرلی ہینڈل کرے گا۔ اور پھر وہی آج دیکھ لیجئے کہ امریکی صدر کا بھی بیان اسی طرح کا آیا ہے، اور عمران خان صاحب لوگ اس طرح کی یہ باتیں کرتے رہے ہیں۔ پھر ابھی آپ کو ذرا یہ ایک امریکی سازش کے حوالے سے یہ ذرا کلپ سن لیجئے، جب عمران خان صاحب امریکہ گئے اور جو اس سے پچھلے صدر تھے ٹرمپ، ان کے ساتھ جو بیٹھے ہیں، اور ٹرمپ صاحب ذرا کیا کہہ رہے ہیں آپ یہ سن لیجئے ذرا پہلے۔ So we are going to, that's right, we were paying 1.3 billion to Pakistan as aid, working out for many years. The problem was Pakistan, this is before you, Pakistan was not doing anything for us. They were
really, I think, subversive. They were going against us. And this is something we'll be I ended that about a year and a half ago, the $1.3 billion. आपने सुना जी, और वो ये फरमा रहे थे ट्रम्प साहब कि इमरान खान से पहले अमेरिका के लिए पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया, अब ये आया तो ये आगे कुछ करेगा। आप ये देख लीजिए, हमें ये कौन सा चूरन भेजते हैं कि मैं अमेरिका के खिलाफ हूँ, और इसलिए कि मैंने उनको एब्सोल्युटली नॉट कहा। वो एक इंटरव्यू में कहा भाई आपने, और आप किस बात पे कहा जो बात उन्होंने की नहीं थी। बहरहाल इस पर आप बार बार क्या बात करिए, तो क्लियर हो चुका है, इनकी अपनी ऑडियोज आ चुकी हैं, सारा कुछ आ चुका है, हमारी एजेंसियाँ देख चुकी हैं, इदारे देख चुके हैं, सब ये झूठ और फ्रॉड है, ये अमेरिकी साजिश वाली ड्रामा जो रजीम चेंज वाला ऑपरेशन है, सब फ्रॉड है। तो ये बहरहाल इन्होंने ये बात की, और इनकी अपनी हालत ये है कि ये इन्होंने अमेरिका को हर किस्म की सर्विस दी। आप देख लीजिए, सी पैक से उनको इशू था, सी पैक वाला मामला इन्होंने फ्रीज़ किया, पाकिस्तान की मईशत को तबाह किया, पाकिस्तान के अखलाकी इक़दार को तबाह किया, आप हमारे पाकिस्तान का जो सियासी कल्चर है उसका बेड़ा गर्क कर दिया। और अब ये आखिरी एक मामला था, वो भी हुकूमत जाने से पहले उन्होंने इस किस्म के बयानात इनके वज़रा ने दिए। और फिर इमरान खान साहब ने खुद क्या कहा, इमरान खान साहब ने खुद कहा कि अगर इन चोरों को लाने से पहले था कि पाकिस्तान पे एटम बम मार दिया जाता, तो जब एक वज़ीर आज़म के लेवल पर रहने वाला बंदा ये बात करेगा तो फिर पाकिस्तान एक ख़तरनाक मुल्क है, अमरीकी सदर तो फिर ये कहेगा। और फिर उन्होंने जो कहा कि पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान के एटमी असासे, फ़ौज टूट सकती है, पाकिस्तान टूट सकता है, एटमी असासे जिन्हें गैर महफूज हो जाएंगे। ये एक पाकिस्तान का साबिक़ वज़ीर आज़म ये बैठ के बात करता रहा। कोई मुझे बता सकता है कि 2 मरतबा मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो इक़्तिदार से निकली, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को इक़्तिदार से निकाला गया, और उसके बाद उनके फांसी लगने के दरमियान का जो अरसा था, और नवाज़ शरीफ साहब 3 दफ़ा इक़्तिदार से निकाले गए, किसी एक ने पाकिस्तान के एटमी असासों के बारे में इस तरह की बात की है? किसी ने इस तरह की बात करने की मतलब हिम्मत नहीं की, बल्कि ये कहना चाहिए कि उन्होंने उसको करना मुनासिब नहीं समझा। उन्होंने अपनी ज़ात से आगे रखा मुल्क को, तमाम लीडर्स ने बिलाशुबा पाकिस्तान के। लेकिन ये पहली बार हमारी मुल्क की बदकिस्मती है कि जो इस तरह के लोग आ गए हैं जिनकी अपनी ज़ात शायद मुल्क से ज़्यादा मुकद्दम है, और इन्होंने इस तरह की बातें करनी शुरू की, और हक़ाइक़ इससे बिल्कुल बरक्स हैं। अब हम ये भी एक हकीकत आपके सामने रखते हैं कि ये जो एटमी असासों से मुतल्लिक़ प्रोग्राम है, उसके बारे में अमेरिका में पाकिस्तान के एटमी असासों के ख़िलाफ़ लॉबिंग कौन करता है? अमेरिका के अंदर पाकिस्तान के एटमी असासों के ख़िलाफ़ लॉबिंग कौन करता है? जी, ये वही फर्म करती है जिसको भी इमरान खान साहब ने हायर किया है $25,000 माहाना पर अपनी लॉबिंग के लिए। उसका जो सरबराह है वो पाकिस्तान के एटमी असासों के ख़िलाफ़ लॉबिंग करते हैं, और ये उनको पहली कामयाबी बड़ी मिली है। और ये भी एक हसीन इत्तेफाक हो सकता है, अंदर दी इन्वर्टेड कोमास इत्तेफाक, कि इमरान खान साहब ने भी उसी फर्म को हायर किया हुआ है। तो फिर इमरान खान साहब की उनकी कामयाबी तो फिर एक ही तरफ है। और फिर ये जो अमरीकी सदर ने बात की है कि गैर मुनज़्ज़म है, तो ये किसके ऊपर मतलब पाकिस्तान के अंदर वो किसका कंट्रोल है? स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिवीजन का, जिसको पाकिस्तान का एक चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी उसको देखते हैं। और इसका मतलब ये बात तो उनके ख़िलाफ़ की गई है, तो उन्हीं के ख़िलाफ़ इमरान खान साहब भी बात करते हैं, हमारी अस्करी क़यादत है उसके ख़िलाफ़। तो फिर एजेंडा क्या है? फिर अमेरिका किसके साथ है, इमरान खान साहब किसके साथ हैं, और हक़ाइक़ क्या है, इसका फ़ैसला आप खुद कर लीजिए। मैंने आज तक कभी इतने खुल के कभी बात नहीं की, लेकिन करनी पड़ती है, कोई हद होती है हर बात की। ये मुल्क जो है ये हमारी रेड लाइन है, ये इस मुल्क की जो इदारे हैं, जो इस मुल्क की सलाहियत है, जो इस मुल्क की अवाम है, ये हमारी रेड लाइन है जी। जब इस रेड लाइन पे बात आएगी तो फिर हम बात करेंगे, और फिर इससे बात करने के सिवा कोई चारा कार नहीं है। वो अपनी इंसान ने अपने हिस्से की आवाज़ उठानी होती है, समझाना होता है, आगे से समझना अगले बंदे का काम है। फिर आप ये देख लीजिए कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का कल इजलास था जी। उस इजलास में बहुत लोग शरीक हुए, उसमें तमाम मुसल्लह अफवाज के सरबराह थे, वज़ीर आज़म ऑफ कोर्स उसकी सदारत कर रहे थे, उसमें हुकूमती वज़रा थे, उसके अंदर दीगर जो पाकिस्तान के सियासी स्टेक होल्डर्स थे, चारों सूबों के वज़राए आला उसमें होते हैं, और यानी कि एक नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है ना जी, उसके अंदर तो तमाम लोग मौजूद होते हैं। वो सारे लोग मौजूद थे, और जो इवन वो लोग जिनको आप एक पिक्चर पेंट कर देंगे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं, वो जो है वो मोहसिन दावर साहब भी वहाँ पर मौजूद थे, और उस इजलास के अंदर जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी के हवाले से था। और वहाँ पर बुनियादी तौर पर बात हो रही थी सवात के इशू की, जहाँ पर अब वो तालिबान वाला सारा मामला चल रहा है और लोग सड़कों पर निकले हुए हैं। लेकिन अगर उस इजलास में कोई नहीं था
تو جس کا وہ صوبہ ہے اس صوبے کا چیف ایگزیکٹو جو صوبے کا وزیر اعلیٰ وہ اس اجلاس میں نہیں تھا، اس لیے کہ عمران خان نے ناراض ہو جانا تھا کہ تم وزیر اعظم اور ان مسلح افواج کے سربراہان کے اجلاس میں کیوں گئے ہو۔ یہ وہی وزیر اعلیٰ صاحب ہیں جنہوں نے وزیر اعلیٰ ہوتے ہوئے یہ اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ ہمارا تو پاکستان عمران خان نہیں ہے، تمہارا گزاریں گے، سے بہتر ہم افغانستان چلے جائیں۔ یہ وہی وزیر اعلیٰ ہیں جو صوبہ خیبر پختونخوا دیوالیہ ہو چکا ہے، لیکن وہ مفت میں ہیلی کاپٹر عمران خان صاحب کو دبایا، وہ لوگ سیلاب میں ڈوب رہے لیکن پیسہ سارا عمران خان کی سیاسی کمپین کے لیے ہیلی کاپٹروں کی فراہمی پر خرچ ہو رہا ہے۔ یہ وہی وزیر اعلیٰ ہیں جنہوں نے 25 مئی کو بھی اپنی مسلح پولیس فورس اور سارے وسائل عمران خان صاحب کو فراہم کیے تھے اسلام آباد پہ چڑھائی کے لیے، اور اب پھر کریں گے اور کہتے ہیں کہ جی وہ سرعام کہتے ہیں کہ ہم کریں گے۔ لیکن جہاں پہ قومی سلامتی کا مسئلہ ہے کہ طالبان جیسے مسلح گروپ سوات کے اندر اتنے عرصے سے چل رہے ہیں، انہی گروپس کے بارے میں یہ خبریں آتی ہیں کہ خود وزیر اعلیٰ اور ان کی کابینہ کے وزیر اور ان کے افسران ان طالبان کو بھتا دیتے رہے ہیں، ان لوگوں کو تاوان دیتے رہے ہیں، تو انہوں نے ان کو کیا ہٹانا تھا۔ یہ وہی لوگ ہیں جو ان سے مذاکرات کی زیادہ حمایت کیا کرتے ہیں۔ تو پھر اگر امریکہ یہ کہے کہ پاکستان ایک خطرناک ریاست ہے تو پھر وہ کہہ سکتا ہے، اس لیے کہ یہ جواز ہمارے اندر سے ان کو دیا جا رہا ہے۔ یہ ان کے وزیر اعلیٰ کی کیا کہنے، خود عمران خان جب وزیر اعظم تھے تب بھی کسی ایسے اجلاس میں نہیں جاتے تھے جہاں پہ قومی سلامتی کے حوالے سے بریفنگ ہوتی تھی، اعلیٰ عسکری حکام آرمی چیف DGI سے بریفنگ دے رہے ہوتے تھے پارلیمنٹ کو، سارے لوگ آتے تھے، صرف عمران خان صاحب نہیں آتے تھے۔ تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنی ذات سے آگے بڑھ کے نہیں سوچتے، اور یہ جو ہے تبھی آج ملک اس نتیجے پہ پہنچا ہے۔ اب آتے ہیں ہم صبح ہونے والے ضمنی انتخاب کی طرف۔ صبح ضمنی انتخاب ہے جی، 8 سیٹیں قومی اسمبلی کی ہیں، 3 سیٹیں صوبائی اسمبلی کی ہیں، وہاں پہ ضمنی انتخاب ہو رہا ہے۔ عمران خان صاحب 8 سیٹوں پر الیکشن لڑ رہے ہیں۔ 8 سیٹوں میں وہ الیکشن کیوں لڑ رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف اتنی ہے کہ وہ اپنی انا کی ایک جنگ جیتنا چاہتے ہیں۔ اب یہ الیکشن فرض کریں عمران خان ساری سیٹوں سے جیت جاتے ہیں تو کیا وہ ساری سیٹیں رکھ سکتے ہیں؟ نہیں رکھ سکتے، ان پہ دوبارہ الیکشن ہوگا۔ کس قوم کا پیسہ خرچ ہوگا؟ الیکشن کرانا آسان کام ہے، یہ عمران خان صاحب کے کھیلنے کے لیے ہے، یہ ملک کی سسٹم، یہ سارا نظام، لیکن وہ کھیل رہے ہیں اور ان کو کھیلنے دیا جا رہا ہے۔ اور پھر کیا ہوگا؟ کل ضمنی انتخاب ہوگا، وہاں پہ یہ ساری سیکیورٹیز لگیں گی اور بہت ساری تھریٹس بھی موجود ہیں، اور پھر یہ عمران خان صاحب ایک سیٹ رکھ کے باقی چھوڑیں گے، وہ سیٹ رکھ کے چھوڑیں گے جس کے لیے وہ پہلے ہی نہ جانے کا اعلان کر چکے ہیں۔ جب آپ اسمبلی میں جانے نہیں چاہتے تو آپ اس کے الیکشن کیوں لڑ رہے ہیں؟ جس قومی اسمبلی کو توڑنے کا بار بار مطالبہ کریں، وہ دوسری طرف اس کی 8 سیٹوں پہ آپ پھر الیکشن لڑ رہے ہیں، تو پھر اس کے بارے میں کیا کہوں، آپ خود ہی فیصلہ کر لیجئے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔